دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شارٹ آرڈر آیا تھا 12 جولائی کو، آج اس کا تفصیلی فیصلہ یا اس کی ریزننگ آ چکی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ یہ 12 جولائی کو وہ شارٹ آرڈر آیا تھا اور 15 جولائی سے چھٹیاں تھیں سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ نے دوبارہ فنکشننگ کی ہے 9 یا 10 سپٹمبر سے۔ اب 10 سپٹمبر سے لے کر ابھی یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ تو یہ جو بار بار کہا جاتا تھا کہ جی تفصیلی فیصلہ نہیں آ رہا، تفصیلی فیصلہ نہیں آ رہا، اس وجہ سے ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ توہین عدالت کی کارروائی بنتی ہے ان کے خلاف۔ الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی اور اس کو دے دی گئی، اور اس کے بعد اب اس تفصیلی فیصلے نے ہر چیز کا جواب دے دیا۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں بنی، انہوں نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا، پی ٹی آئی پارٹی بنی، اس نے درخواست بھی جمع کرائی، اور یہ ایک عام قسم کا سول سوٹ نہیں ہے، یہ سول کیس نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل قسم کا کیس ہے جس میں عوام کے حقوق ہیں۔ حق کے حکمرانی کس کا ہے آئین کے تحت؟ یہ عوام کا حق کے حکمرانی ہے، اور عوام نے جس کو بھی حق کے حکمرانی دینا ہے ان کو یہ حق ملنا چاہیے۔ یہ ہے ٹرو اسپرٹ آف ڈیموکریسی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس انداز سے اس ڈیموکریٹک پروسیس کے راستے میں رکاوٹ بنی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور جس طرح بلے کا نشان چھینا اور اس کے بعد کوئی نشان ہی نہیں دیا، اس کو بھی واضح کیا کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، ہے اور رہے گی، اور اس پولیٹیکل پارٹی کا یہ فنڈامنٹل رائٹ تھا کہ ان کے ووٹرز کو ایک نشان دیا جاتا۔ فرض کرو آپ نے بلے کا نشان چھین دیا، کوئی اور نشان دیتے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے کیا کیا کہ نشان تو دور کی بات ہے، انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا ہم سب لوگوں کو، اور دیٹ واز رانگ۔ اور اسی طرح جو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بھی فیصلہ کیا ہے کہ جس انداز سے 2 رکنی بینچ نے اور جو آرڈر اپنا وہ جو ڈیسنٹنگ نوٹ تھا اور اس کی جو ریزننگ تھی وہ دی ہے، اس سے سپریم کورٹ کو بھی نقصان ہوا ہے، سپریم کورٹ کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کی عدالت کی تاریخ میں یہ فیصلہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور اس نے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ایک راہ متعین کر دی ہے۔ اب ان کٹ پتلیوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے لہذا عمل درآمد نہیں کرتے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو شروع سے جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس میں ڈکلیئر کیا ہے کہ انہوں نے آئین سے پامالی کرتے ہوئے جو ٹرو اسپرٹ تھی الیکشن کرانے کی وہ نہیں کرائی، اور اس میں جو انفیئر مینز استعمال ہوئے اس کی بہت لمبی مثالیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ صرف الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو مستعفی ہونا چاہیے بلکہ ان کو فوری طور پر اس میں عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لے کے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے اور ان کو 6 مہینے جیل بھیجنا چاہیے۔ کیا اگر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوتی تو پی ٹی آئی کیا توہین عدالت کی کارروائی کے لیے؟ جی بالکل، اگر انہوں نے توہین عدالت اول تو امپلیمنٹ کریں گے، ہمیں یقین ہے کہ اب کوئی ان کے پاس آپشن باقی نہیں رہا، اور اگر پھر بھی نہ کیا اور سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس نہ دیا تو ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کریں اور انشاءاللہ تعالی یہ فیصلے پہ عمل درآمد کرائیں گے۔ حکومت اگر اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے جاتی ہے تو کیا اپیل انہی ججز کو سننی چاہیے یا وہ کون سے ججز سنیں گے، کون سا بینچ سنے گا؟ دیکھیں یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے۔ فل کورٹ میں 13 ججز تھے، 13 میں سے 2 نے ڈیسنٹنگ نوٹ کیا، 2 نے تقریباً یہ جو فیصلہ ہے 8 رکنی بینچ کا اس کو ایکسپٹ کیا، جس میں جمال بندوخیل اور قاضی فائز آئے، لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں کی۔ اسی طرح جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی موسٹلی 80 to 90% اسی فیصلے سے اتفاق کیا، لیکن کچھ فیصلے سے اختلاف کیا، تو لہٰذا وہ بھی ابھی ریزننگ آنی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ اپیل اس کے خلاف ہوگی، اپیل فل کورٹ کے خلاف نہیں ہوتی، صرف اس میں ایک آپشن ہے ریویو کا جو کہ فائل ہو چکی ہے، اور ریویو یہی جج سنیں گے، یعنی یہ 13 کے 13 جج یا یہ 8 جج یا یہ 11 جج یہ بیٹھ کے ریویو سنیں گے۔ لیکن اس 8 رکنی بینچ کے آرڈر میں لکھا ہوا تھا پہلے دن اور اب بھی کہ کوئی بھی ایکسپلینیشن کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی تو یہ 8 رکنی بینچ چیمبر میں فیصلہ کرے گا، جو کہ اس نے آلریڈی کر بھی دیا ہے۔ جو ہے وہ نئی امینڈمنٹ کر نہیں سکتے ہیں، سب سے پہلے یہ مخصوص نشستیں دیں گے، وہ مخصوص نشستیں دینے کے بعد پھر سینٹ کا الیکشن ہوگا، اس سینٹ کا الیکشن ہونے کے بعد یہ دونوں ہاؤسز مکمل ہوں گے، نیشنل اسمبلی بھی
اور سینٹ بھی, اور اس کے بعد یہ جو آڈٹ والے یا دوسری تیسری چیزیں ہیں اس کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. چاہت نہیں ہے اس کے اندر نہیں ہے, لیکن اصول یہی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سینٹ کے وہ الیکشن جنہوں نے فراڈ کے ذریعے اپنی سیٹیں اضافی کی تھیں ان سیٹوں کو واپس ریورس ہونا چاہیے اور ان کا الیکشنز دوبارہ ہونا چاہیے, چونکہ جس کی بنیاد ہی غلط ہے تو اس کے اوپر اگر عمارت بنی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ عمارت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کی مثال آپ یہ دیکھو, جب قاسم سوری کی رولنگ کو ختم کیا تو اس سپریم کورٹ نے تو وہ جو اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی اس کو بھی واپس کیا, ریسٹور کیا. انہوں نے کہا جی آپ یہ جا کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرائیں, اور یہی اصول لاگو کیا کہ جس کی بنیاد اگر فرض کرو غلط ہے تو اس کے بعد ہونے والے تمام اقدامات آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پارلیمان مکمل نہیں ہے. کیوں مکمل نہیں ہے؟ کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ بھی عمل نہیں ہوا, اور جو کے پی میں سینٹ کا الیکشن ہونا ہے وہ بھی نہیں ہوا, نمبر 1. نمبر 2, اس وقت جو لوگ اس وقت مسلط ہے یہ لوگ ان الیکٹڈ لوگ ہیں, انہوں نے فارم 47 کی پیداوار ہے, ان کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ ان کا آڈٹ کرائے بغیر, ان کا فیصلہ کیے بغیر یہ آئین میں ترمیم کرنے جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایون اف مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ شامل بھی کر لیں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, تو لہٰذا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے تحت کسی کو بھی کسی دوسری پارٹی کا ہو تو ان کو لوٹا بنا کے اس کا ووٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا, اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا, تو لہٰذا یہ آئینی ترمیم کا حق نہیں ہے. اور آخری بات, جو آئینی ترمیم اس وقت سو کارڈ آئی ہے اس میں یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے. آرٹیکل 8 کی تبدیلی آرٹیکل 199 میں, یعنی نیشنل سیکورٹی سے متعلق صرف ایک الزام لگائیں, جس کو چاہے اٹھا کے لے جائیں, بے شک اس کو کہیں لے جائیں, اس کی ڈیڈ باڈی پھینک دیں, آپ ہائی کورٹ میں 199 میں نہیں جا سکتے. پھر اس کے تحت جو سو کارڈ آئینی عدالت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ ایک فراڈ ہے, اور اس فراڈ میں قاضی عیسیٰ صاحب کو ساتھ شامل کیا ہوا ہے اس موجودہ کٹ پتلی ربر پارلیمنٹ نے اور حکومت نے, اور اس ذریعے سے وہ الیکشن کمیشن ان کے ممبران کو صرف ریزولوشن کے ذریعے ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. یہ سارا کا سارا یہ آئین پہ حملہ ہے, نظام انصاف پہ حملہ ہے, سپریم کورٹ کو بند کرنے کے مترادف ہے, سپریم کورٹ کے سٹیٹس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیول پہ لانے کے مترادف ہے, اور یہ نہ عوام قبول کرتی ہے, نہ ہم وکلا قبول کرتے ہیں, نہ پی ٹی آئی قبول کرے گی. فل کورٹ میں 13 ججز تھے, 13 میں سے 2 نے ڈسینٹنگ نوٹ کیا, 2 نے تقریباً یہ جو فیصلہ ہے 8 رکنی بینچ کا اس کو ایکسپٹ کیا, جس میں جمال بندوخیل اور قاضی فائز آئے, لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں کی. اسی طرح جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی موسٹلی 80 to 90% اسی فیصلے سے اتفاق کیا, لیکن کچھ فیصلے سے اختلاف کیا, تو لہٰذا وہ بھی ابھی ریزننگ آنی ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ اپیل اس کے خلاف ہوگی, اپیل فل کورٹ کے خلاف نہیں ہوتی, صرف اس میں ایک آپشن ہے ریویو کا جو کہ فائل ہو چکی ہے, اور ریویو یہی جج سنیں گے, یعنی یہ 13 کے 13 جج یا یہ 8 جج یا یہ 11 جج یہ بیٹھ کے ریویو سنیں گے. لیکن اس 8 رکنی بینچ کے آرڈر میں لکھا ہوا تھا پہلے دن اور اب بھی کہ کوئی بھی ایکسپلینیشن کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی تو یہ 8 رکنی بینچ چیمبر میں فیصلہ کرے گا, جو کہ اس نے آلریڈی کر بھی دیا ہے.